اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمان علیہ السلام کے آشنائی اور معرفت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادات میں سے انتظار فرج ہے، یعنی جو ہمارے 12ویں کے انتظار میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ یعنی اعمال میں سے یہ عظیم عبادت جو میرے 12ویں جانشین حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس شخص کی یہ عبادت اور یہ سعادت جو وہ انتظار کر رہا ہے تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور اس انتظار کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا المنتظر اللسان العشر کالشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذوب عنہ۔ فرمایا کہ جس نے ہمارے 12ویں کے انتظار میں جو زندگی گزار رہا ہے اس شخص کی اس زندگی کا اجر اتنا زیادہ ہے، اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ اس نے رسول کے رکاب میں تلوار نکالی ہوئی ہو وَيَذُبُّ عَنْهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دفاع میں کھڑا ہو اور اس کی دفاع گویا کہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اصحاب جو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ بدر میں اور دوسرے جنگوں میں بہت سارے مشکل حالات میں وہ تلواریں لے کے لڑ رہے تھے، یہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور بغیر کسی زحمت کے فقط انتظار کی کیفیت ہے۔ یہاں سے ایک چیز کا اندازہ اور بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انتظار کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، گھر میں بیٹھے ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے، یہ انتظار کا طریقہ نہیں۔ انتظار کی کیفیت اور تڑپ ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ یقیناً جو بندہ انتظار کرنے والا ہے، جو منتظرین میں سے ہیں، اس شخص کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ واجبات کو تو قطعاً ترک نہیں کرے گا، وہ محرمات کے نزدیک تو نہیں جائے گا۔ یعنی ایک عظیم فلسفہ جو اس انتظار کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس چیز کو وہ کہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ذہن میں نہ آنے والی چیزیں ہیں کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے کہیں میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بدر، حنین اور اتنی بڑی جنگیں جو صدر اسلام میں لڑی گئی ہیں، لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لوگوں نے اپنے ناموس کے نذرانے پیش کیے، حتیٰ لوگوں نے اپنے مال کے نذرانے پیش کیے۔ یہ شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بستر پہ، یہ اس کے اتنی بڑی فضیلت شاید کہے کہ ہمارے ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہر معصوم کے اقوال کے فلسفے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک مطلب ہے کہ انتظار کرنے والی کی کیفیت کیا ہے۔ یقیناً وہ 12ویں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی شخصیت آپ کے پاس مہمان کی شکل میں وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے آپ سب وہی کام کرو گے کہ جو مہمان کے پسندیدہ ہو۔ آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، آپ اپنے گھر میں کھانے بنائیں گے جو اس کے شوق کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق کھانے ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ اس مہمان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ فطرت کا تقاضا یہی ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے۔
پھر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جو امام کے انتظار میں ہے وہ وہی کچھ کرے گا جو امام کے مزاج کے مطابق ہو. امام کے مزاج کے مطابق عین ہی وہی چیزیں ہیں کہ جو امام کے جد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعلیم فرمائے، اور وہ چیزیں جن کو انہوں نے حرام قرار دیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک جانا امام زمانہ علیہ السلام بھی پسند نہیں فرماتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اہل بیت کا شیعہ ہو اور وہ اس محرمات کی طرف چلا جائے. اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو حلال قرار کر دی ہیں تو ظاہر ہے کہ امام بھی ان کو پسند کرنے والے ہیں. تو اس شخص کی سب سے انتظار کی جو کیفیت ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شخص حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، یہ واجبات کو ادا کرنے والا ہوگا. کسی نے ایک بہت بڑے عالم سے پوچھ لیا، کوئی بہت بڑے عارف تھے، ان سے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے ہماری روح کو تقویت پہنچ جائے اور ہم کسی منزل تک پہنچ جائے، کوئی ایسی خدا کہ ہاں ہم بھی مقرب ہو جائے. تو اس عالم بزرگوار نے کہا کہ آپ ترک محرمات کر لیجئے گا اور ادائے واجبات کر لیجئے، یہی سب سے بڑا عمل ہے. یعنی جو شخص ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک اپنے اس کے اصول یہ ہیں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک منظم آدمی ہے، وہ اپنی زندگی کو تنظیم دے چکا ہے. جو بندہ نماز کو وہ تنظیم نہیں کر پا رہا، 5 وقت کی نماز، اس میں وہ منظم نہیں ہے، تو وہ زندگی کے دوسرے کاموں میں کیسے منظم ہو سکتا ہے؟ یقیناً محال ہے، چونکہ وہ خالق کائنات جس نے زندگی بخشی انسان کو، جس نے انسان کو اتنے سارے نعمات دیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے؟ اتنے سارے نعمات دیے جس کا انسان احاطہ تک نہیں کر سکتا. ہمارے اپنے وجود میں دیکھیں تو نعمات ہی نعمات ہے. ہماری دیکھنے کی، ہمارے دوسرے جو ہم اللہ کے دیے ہوئے نعمات کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بدن میں ہے یا ہمارے ارد گرد ہیں، جس کا احاطہ کرنا کسی بندے کی بس کی بات نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے. تو ظاہر ہے کہ اتنے سارے نعمات جو دیے ہیں اس کے بدلے میں 5 وقت کی نماز، جو بندہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا تو وہ یقیناً اس کے دوسرے کام بھی غیر منظم ہے. جو ماہ رمضان کا روزہ جو سال میں ایک دفعہ، ایک مہینہ، اس کا وہ پابند نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پورے سال میں کیسے پابندی کر سکے گا؟ اب یہ چیزیں جو ہے، انتظار کی جو کیفیت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ انتظار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. یعنی فقط یہ کہنا، محض یہ کہنا کہ ہم منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہیں، یہ کافی ہے؟ یقیناً آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں تو وہ تو قطعاً اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے وہ بھی قبول نہیں کرے گا. چاہے آپ چھوٹے بچے سے ہی پوچھ لیں وہ بھی قبول نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جو چیز اب یہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنا معاوضہ بھی لے رہا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے کام اس کا کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ اتنا بڑا اس کو مل جائے. یہ یقیناً عقل کے منافی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میرے حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ فرمان ہے، مشہور و معروف. فرمایا امت کا جو سب سے عظیم ترین جو عبادت ہے وہ انتظار فرج حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اور اس کی جو دوسرے حدیث میں جو چیز بیان ہوئی، فرمایا کہ اس شخص کی منزلت ایسی ہے، اس شخص کا مقام ایسا ہے کہ گویا یہ رسول کے رکاب میں اس نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور راہ خدا میں جا کے جہاد کر رہا ہے.
اور رسول کی دفاع کر رہا ہے. یعنی آپ اسے بدر کا دیکھ سکتے ہیں. بدر کا ایک نہایت ہی ایک سب سے جس کو کہا جائے کہ سب سے مشکل ترین جنگ بدر کی تھی. تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، چونکہ جو حالات بنے تھے مسلمانوں کے اوپر، جس میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ فقط 3 ایسے شخصیات تھے جو رسول کے پاس، جو رسول کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور اس میں سے ایک خاتون تھی. ایک جو ہے وہ ابو دجانہ، اور ایک حضرت امیر المومنین. ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے اور وہ خاتون بھی زخمی ہو گئی، اور فقط حضرت امیر المومنین وہاں پہ موجود تھے. اصول کافی کی حدیث ہے کہ وہاں پہ فرمایا کہ حضرت ابو دجانہ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ بھی چلے جاؤ، میرے لیے فقط علی کافی ہے. علی میرے لیے فقط علی کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں. اصول کافی کی مستند حدیث موجود ہے. لیکن بہرحال ایمان درجہ، اور یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص انتظار کر رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا یہ ہمدرجہ ہے حضرت ابو دجانہ کا، جو شہید ہو گئے ہیں. ظاہر دفاع کرتی ہوئی آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، شہید ہو سکتا ہے انسان. تو اتنی بڑی فضیلت جس کا کوئی احاطہ نہیں، نہایت ہی بڑی فضیلت. تو انتظار کے جو علماء نے جو طریقے بتائے ہیں اور فرمایا ہے کہ انتظار کے کون سے طریقے ہیں، ایک اس کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے انتظار کا. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ واجبات کو انجام دو گے اور محرمات کو ترک کرو گے تو اس سے ایک ثمرہ ملے گا. وہ آپ کے پاس، چونکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر وہ لوگ عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں کوئی زیادہ قوی نہیں ہوتے. مختلف انواع و اقسام کے مشکلات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے وجود میں داخل ہوتے ہیں، شدید مشکلات. ظاہر سی بات ہے کہ کسی معاملے میں وہ پکے نہیں ہیں، کسی صلہ رحمی ان کے اندر نہیں ہے، اس کے کوئی اور چیزیں جو نہایت ہی ضروری چیزیں ہیں، وہ جھوٹ بولنے کی ان کی، مثلا خدا نخواستہ چونکہ اس کی ان کی عادت ہے، وہ غبن کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. اب یہ کیفیت نہایت ہی مشکل کیفیت ہے. ایک طرف سے دیکھ لیا جائے تو یہ شخصیت جو ہے سب معاملوں میں بھی پکا ہے. تو بس ان دونوں کا جو معیار ہے، اس کا ایک ثمرہ، ایک نتیجہ اس کا نکلے گا. یعنی جو عبادات ایک شخصیت انجام دے رہا ہے، ایک شخص عبادات انجام دے رہا ہے، اس کا تزکیہ نفس اس میں آ جائے، اس کے وجود جو ہے نا وہ پاک ہونا شروع ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ یہ عبادات اپنی جگہ پر یہ کرامت ہے. اگر ایک شخص ہے، جیسے ہم عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے دنیاوی معاملات میں نہایت ہی کمزور ہے. لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ کثرت اس کے کام ہے. تو پس اندازہ لگ جائے گا کہ یہ جو نماز اور روزے اور یہ چیزیں رکھ رہا ہے، یہ شخص اس کے وجود میں اثر نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک چیز چاہیے کہ وہ ہے خلوص. خلوص چاہیے انسان میں، خلوص کے ساتھ وہ کریں. یعنی انتظار فرج کا جو اس میں جو شرط ہے وہ خلوص ہے. ہر عبادت کے لیے خلوص شرط ہے، ہر عبادت کے لیے خلوص شرط ہے. خلوص کے بغیر آپ کو کوئی نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہ ہوگا. تو یہ انتہا سے زیادہ اس کے بارے میں جو تاکید کی گئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہے. ایک اور حدیث کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ، یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ گویا کہ وہ شخص جو ہے رسول کے رکاب میں وہ گویا کہ تلوار چلا رہا ہے. ایک اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدمت میں صحابہ
موجود تھے تو امام نے سب سے پہلے اپنے جو جانشین تھے ان کی متعارف کرایا کہ میرے بعد جو ہے اثنا عشر امیرن، میرے بعد 12 ہیں، اور پھر جو 12واں ہے وہ 12واں اس کا نام میرے نام کا ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اور اس کے ذیل میں پھر آ کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جب یہ ظہور کریں گے، جو ظہور کریں گے وہ حق کا بول بالا ہو جائے گا اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اذ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ختم ہو جائے گا مسئلہ، اور یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی دنیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے انتظار کرنے والی شخصیت کی منزلت یہ ہے کہ گویا کہ یہ شخص سب امتیوں سے جتنی بھی لوگ گزرے ہیں ان سے اس کا مرتبہ بڑھ کے ہیں۔ تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم لوگ آپ کی خدمت میں موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت میں اس قدر ہم آپ کے تابع ہیں کہ اگر آپ نے جنگ کا کہہ دیا تو ہم جنگ کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی اور حکم کے آپ کہتے ہیں تو ہم وہ سب کرتے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو ان کی خدمت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ چونکہ وہ لوگ غیبت کے قائل ہے، اور وہ جو چیزیں نہیں دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر قائل ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے عالم ہیں مولانا اسد علی شاکری صاحب، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں حاضر خدمت ہوں، اور معذرت خواہی چاہتا ہوں کہ ذرا نیٹ کا ایشو تھا، اس وجہ سے ذرا تاخیر سے آگے ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جی قبلہ، تو میں اسے کیا وقت لوں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ مومنین جو ہے وہ سوال بھیجتے ہیں اور وہی سوالات ہم علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک سوال ہمارے پاس کثرت سے یہ سوال ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھیج چکے ہیں کہ قبلہ، روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی غیبت کبریٰ کے دور میں یہ کہیں کہ میں امام سے میری ملاقات ہو چکی ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ کذاب ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات موجود ہے، بلکہ کتب لکھے جا چکے ہیں، اور حتیٰ کچھ اعمال بھی موجود ہے کہ جو علماء توصیہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو آپ انجام دو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو امام کی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی توضیح دے دیں ناظرین کے لیے۔ ہاں، یہ شاید کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ کنیکٹ ہو چکے تھے لیکن دوبارہ سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز سوالات کرتے ہیں علامہ صاحب سے، کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ ممکن ہو سکے اور رابطہ کر سکے ان سے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو وسائل ہے انٹرنیٹی وسائل، یہ کسی کے ہاتھ میں تو جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے، اور اس پر بہت زیادہ علماء کے درمیان ابحاث کا سلسلہ بھی جاری رہا جی کہ آیا غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ جی تو میں چاہوں گا کہ کتابوں کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات اپنے جو ہے
جسے کہا جائے خواہش نفس نہ ہو، بلکہ جو احادیث معصومین ہے اور اس کا جو محصل ہے وہ امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے، اور ایک معرفت کا پیغام انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ چاہیں گے کہ لوگوں تک پہنچے۔ بسم اللہ۔ ایک توقیع ہے جو چوتھے نائب خاص علی ابن محمد ساموری کو امام زمانہ نے لکھی ہے، اور ہمارے ناظرین بہتر جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی نائب خاص نہیں ہے غیبت کبریٰ میں۔ جی غیبت صغریٰ کا جو زمانہ تھا، جو 260 ہجری سے شروع ہو کر 329 ہجری تک چلا، یعنی 69 سال، 69 ایئرز۔ یہ بالکل جو 69 سال کا عرصہ ہے، اس میں 4 امام کے خاص نائب تھے، بے شک۔ تقریباً 70 سال کا عرصہ، اس میں 4 نائب تھے۔ چوتھے نائب کو امام نے ایک توقیع لکھی، سارا جھگڑا اسی توقیع کو سمجھنے کے اوپر ہے۔ جی اور میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، کتاب تمام الدین کمال الدین و تمام النعمہ، جی اس کتاب میں توقیع موجود ہے۔ شیخ صدوق نے توقیعات کے باب میں اس توقیع کو ذکر کیا ہے، جا کر پڑھیں، اور بالکل اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً اس گفتگو کا زیادہ لطف آئے گا کہ امام زمانہ کی ملاقات کے حوالے سے جو گفتگو ہے، جو دعوے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ سبحان اگر آپ اللہ۔ یاد دیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ توقیع ذرا اپنے ناظرین کو پڑھ کر سنا دوں۔ بسم اللہ۔ امام کی توقیع جو امام کی طرف سے آئی، اس میں جملے یہ تھے: یا علی ابن محمد السامری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین 6 ایام۔ اے علی ابن محمد سامری، اللہ تمہاری مصیبت کے حوالے سے تمہارے بھائیوں کے اجر کو بڑا اور عظیم قرار دے۔ 6 دن کے اندر تمہاری وفات ہو جائے گی۔ ٹوٹل تمہارے پاس 6 دن ہے زندگی میں۔ فجمع اللہ اکبر۔ امرک، اپنے کاموں کو سمیٹو، ولا توص الی احد فیقوم مقامک، تم نے کسی کو وصیت نہیں کرنی جو آ کر تمہارا قائم مقام بنے بعد وفات کا، تمہاری وفات کے بعد۔ یہ چوتھے نائب کو لکھا جا رہا ہے کہ اے علی ابن محمد ساموری، اپنے کاموں کو سمیٹو، اور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، اپنا نائب نہ بنانا کہ جی میرے بعد امام زمانہ کے نائب اب یہ ہوں گے، بے اور شک۔ چوتھے نائب کے بعد 5ویں نائب یہ ہے۔ فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب جو ہے مکمل غیبت ہو گئی، دوسری غیبت، غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ آ گئی ہے۔ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی، اب کوئی ظہور نہیں ہے مگر یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ وذالک بعد طول العمد وقسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا، اور یہ ظہور کب ہوگا؟ جب جو ہے زمانہ طویل ہو جائے گا اور لوگوں کے دل پتھرا جائیں گے کثرت گناہ کی وجہ سے، اور زمین جو ہے ظلم اور جور سے بھر جائے گی، اس کے بعد یہ اللہ ظہور اکبر۔ ہوگا۔ پھر مولا فرماتے، اب یہاں سے میں خاص توجہ چاہوں گا بسم امام اللہ۔ حسین 4 ٹی وی کے جو ہے ناظرین کی ان جملوں پر، کیونکہ یہ جو ہے کلیدی جملے ہیں اس آپ کے سوال کے جواب میں۔ وَيَأْتِي عَلَى شِيعَتِي، میرے شیعوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کچھ لوگ آئیں گے، مَن يَدَّعِي، جو یہ ادعا کریں گے، المشاہدہ، کہ ہم نے امام زمانہ کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، مشاہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الا فمن ادعى المشاہدہ، آگاہ رہو جس نے لوگوں کے سامنے آ کر ادعا کیا کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کب یہ ادعا مشاہدہ کیا؟ قبل خروج سفیانی کے خروج سے پہلے، وقبل الصیحہ، اور اس آسمانی پکار سے پہلے، جو آسمانی جی پکار امام زمانہ کے ظہور کی علامات میں سے ہے، جو کہ جبرائیل امین کی آواز ہوگی، جو کہیں گے کہ مہدی و ہادہ الامہ، ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ اللہ آسمانی اکبر۔ پکار، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ جی تو ان دو کے پہلے اگر کسی نے ادعا کیا کہ میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی، ایسے شخص کے بارے میں مولا کا کہنا یہ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ، اللہ اس اکبر۔ کی بات کو ہم نے قبول نہیں کرنا غیبت کبریٰ کے زمانے میں، اسے جھوٹا قرار دینا، یہ جھوٹا ہے، یہ تہمت باندھنے والا ہے، یہ افتراء کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ آخری جملہ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ سبحان جب ہم اللہ۔ لوگ اس توقیع کو پڑھتے ہیں، اب یہ خلاصہ اور کنکلوژن، تو جی سمجھ میں یہ آتا ہے آخری نائب خاص اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور آخری نائب خاص کے جانے کے بعد توقیع کے جملے جو بتا رہے ہیں، اب جس نے، مولا کہہ رہے ہیں کسی کو وصیت نہ کرنا، کسی کو اپنا جانشین نہ بنانا، اب اگر کسی نے ادعا مشاہدہ کیا تو وہ کذاب ہوگا، وہ مفتری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خروج سفیانی سے پہلے اگر کوئی ادعا کر رہا ہے، آسمانی پکار سے پہلے اگر کوئی ادعا کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔
تو قرائن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ادعائے مشاہدہ، یعنی اگر کوئی ادعائے سفارت کرے اور جی یہ کہے کہ جی میرا امام زمانہ سے تعلقات ہیں، مولا نے مجھے، جس طرح محمد علی باب تھا، ملعون فرقہ بابیہ جس نے بنایا، جی جی جو کہتا تھا میں امام زمانہ سے ملاقات کرنی، میں تمہاری ملاقات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں کتب موجود ہیں جو امام زمانہ پر لکھی گئی ہیں، جی بالکل اور ان میں 25 واقعات ہیں امام زمانہ سے ملاقات کی۔ بے کیا شک نعوذ باللہ ہم ان سارے کے سارے واقعات کو جھوٹا قرار دے دیں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بالکل آپ دیکھیے ان میں سے اکثر واقعات ایسے ہیں جن واقعات میں جس شخص کی ملاقات ہوئی ہے وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو سنا کر جا رہا ہے۔ بالکل وہ مثلاً وصیت کے کتابچے میں لکھ کر جا رہا ہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی، یا کسی وقت کے بڑے عالم کو بتا کے جا رہا ہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا، کون دکان کھولنا چاہ رہا ہے، کون اپنی نمود و نمائش چاہ رہا ہے۔ میری اگر فرض کیجیے ملاقات ہوتی امام زمانہ سے، اور میں اگر ٹی وی سے بتانا شروع کروں کہ لوگوں میری امام زمانہ سے ملاقات ہو گئی، اور یہ یہاں پہ لوگوں کو فوراً مجھے جھوٹا قرار دینا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں اپنی نمود و نمائش کر رہا ہوں۔ بالکل یہ نمود و نمائش ہے، یہ دکان کھولنا ہے، یہ امام زمانہ کے نام پہ پیسے کمانے والی بات ہے۔ جی ایسا شخص فوراً پکڑا جاتا ہے، اور جس نے ملاقات کی ہو پھر بقول بعض علماء کے ان کے زبان پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے لبوں کو سی دیا جاتا ہے، وہ کبھی کسی سے نہیں بولتے جو امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگ جو ہے اس راز کو اپنے سینے میں دفنا لیتے ہیں۔ بالکل لہذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام زمانہ سے ملاقات بالکل ممکن ہے، لیکن جو شخص بھی آپ کو نظر آ جائیں گے علامت ہے، اپنے آپ کو اپنی جلوت دکھا رہا ہے، اپنا جلوہ پیش کر رہا ہے، اپنی نمود و نمائش کر رہا ہے، یا ادعاء سفارت کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس توقع موجود ہے جو ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم فوراً کہیں ایسا شخص جھوٹا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو جھوٹا کہنے کو کہا ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ جتنے واقعات ہیں ان تمام کے تمام واقعات کو آنکھ بند کر کے تم جھوٹا قرار دو۔ بالکل امام زمانہ زندہ ہے، حی ہے، بے شک اور اس وقت ہمارے اعمال پر بھی ناظر ہیں۔ بے شک ہمارا یہ پروگرام بھی یقیناً جو بھی معرفت منتظر کے حوالے سے نشر ہو رہا ہے، یہ بھی امام زمانہ کے علم میں ہے۔ بے مولا شک جانتے ہیں کون کس نیت سے کیا کام کر رہا بے ہے، شک اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زیارت امام زمانہ نصیب کرے۔ الہی آمین الہی آمین۔ جی قبلہ بڑی واضح قسم کی گفتگو آپ نے فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز ناظرین کے لیے بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ ایک سوال قبلہ جو ہے وہ چونکہ بہت سارے القابات ہے امام کے، اور اس میں سے ایک لقب جو جی ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے، یعنی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تو یہ بقیت اللہ کے اس پہ اگر آپ وضاحت کریں کہ القابات امام زمانہ میں سے ایک بقیت اللہ ہے، کیوں امام کو اللہ کا باقی کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، یہ آیت ہے سورہ ہود کی جس کا نشان ہے 86، جی ورس نمبر 86۔ جی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بے شک تو جس طریقے سے ہمارے ناظرین ماشاءاللہ سے فہم و فراست رکھتے ہیں، اور یہ مطالب ان کے علم میں ہے کہ ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ جی یہ جو لقب امام زمانہ اس آیت میں آیا ہے، یہ قرآن کے بواطن میں سے ہے، تو مقام تعویل میں اور اس کے دوسرے جو معانی ہیں جو ہمارے ائمہ کی روایات میں ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ بقیت اللہ امام زمانہ کا لقب ہے۔ لیکن چونکہ پیغام اچھا ہے، میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 85 سورہ ہود کی، اس میں بات ہو رہی ہے ناپ تول میں کمی کی۔ تو حکم شریعت، حکم قرآن یہ ہے کہ دونوں پلڑوں میں وزن برابر برابر ہونا چاہیے، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرے۔ جو کمی کرے گا روایات میں اسے ملعون کہا گیا ہے، روایات میں اسے خسارے میں کہا گیا ہے۔ بے تو شک اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے وبقیت اللہ، اگر تم نے بالکل برابر برابر ناپ تول کیا اور وزن میں کمی نہ کی، تو اس کے بعد جو تمہارے لیے بچتا ہے، جو بھی بچے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی حلال کی کمائی تمہارے لیے بہتر ہے، حرام کی طرف مت جاؤ۔ یہ آیت کا ظاہر ہے جی جو پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کے بنتا ہے۔ اب چلتے ہم لوگ اس باطن کی طرف اور اس حقیقت کی طرف جس کی طرف معصومین نے اشارہ کیا، اور یہ بقیت اللہ کا لفظ کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 25 مقام پر آپ کو نظر آئے گا، زیارات میں، دعاؤں میں۔ بے شک خود امام زمانہ سلام اللہ علیہ نے احمد ابن اسحاق قمی سے یہ کہا انا بقیت اللہ۔ بے شک زیارات میں ہم لوگ کہتے ہیں انتم بقیت اللہ فی عبادہ، بے تمام ائمہ کو خطاب کر کے کہ آپ سب کے سب اللہ کا بقیہ ہے۔ اب بقیہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں جب ہم لوگ رجوع کرتے تو بقیہ کے 3 معانی علماء نے ذکر کیے۔ وہ شے حلال جو باقی رہ جائے،
اللہ کی اطاعت وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بقیہ بمعنی اطاعت اور بقیہ بمعنی خدا کا رزق، یہ سارے کے سارے معانی تفاسیر میں موجود ہے. سبحان لیکن اللہ. یہ والا خاص اسپیسیفک لقب جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا جی کہ ائمہ کو جو بقیت اللہ کہا گیا، جی اور ہمارے جتنے امام امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک سب بقیت اللہ ہے. بے شک. لیکن خصوصیت امام زمانہ کی یہ ہے جو روایات میں آئی ہے، لا یسلم علیہ مسلم الا بسم بقیت اللہ. کوئی سبحان اللہ. سلام کرنے والا امام زمانہ کو سلام نہیں کرے گا مگر یہ کہ بقیت اللہ کہہ کر سلام کرے گا، اور اللہ. یوں سلام کرے گا، السلام علیک یا بقیت اللہ. تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے شیخ فخر الدین طریقی، انہوں نے مجمع البحرین جیسی عظیم کتاب میں معنی ذکر کیا ہے. فرمایا والبقیت الرحمہ، بقیہ یہاں پر بمعنی رحمت ہے، بقیت اللہ یعنی رحمت اللہ. تو امام اللہ زمانہ اکبر. خدا کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کی نسل سے تمام کی تمام جہان کے لیے، تمام کی تمام کائنات کے لیے. تو بقیہ کا آسان ترین معنی رحمت ہے. اب انسان اطاعت کرے تو بھی رحمت آتی ہے. اب انسان اگر رزق کو دیکھے تو امام زمانہ باعث رزق بھی ہے. تو تمام معانی سے ہم لوگ اس معنی کو لنک کر سکتے ہیں. تو بے اگر شک. کوئی پوچھے کہ جی بقیت اللہ کا معنی کیا ہے، تو ہمارے علماء نے جو ذکر کیا، بقیہ بمعنی رحمت خدا ہے. اللہ ماشاء اللہ. جی ایک جو ہے ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہمارے پاس کافی دفعہ ناظرین پوچھ بھی چکے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا. جی قبلہ. آپ جی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ چونکہ دور ایسا دور ہے کہ اس میں ظاہر ہے تشخیص دینا بھی بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس نے امامت کا دعویٰ کر لیا دور حاضر میں، مثلا نعوذ باللہ امام زمان علیہ السلام کا دعویٰ کر لیا، میں امام ہوں وقت کا. تو مومنین کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو. جی دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، اور خاص طور پہ غیبت کبریٰ کے جو مومنین ہیں ان کو ایسے سوالوں کے جوابات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. بالکل. تو قبل اس کے کہ میں جواب دوں، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو بھی شخص جو ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں جی رہا ہے، اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سوال نہیں کرنا، بلکہ چونکہ امام زمانہ کی رعایا ہے، میں اور آپ امام زمانہ کے عصر میں جی رہے ہیں، جی تو ہمیں ایک اہتمام دکھانا ہوگا. کتابیں خریدنی ہوں گی، بالکل. اور یہ جو پروگرام جیسے ماشاءاللہ سے امام حسین ٹی وی سے نشر ہو رہا ہے، معرفت منتظر سلام اللہ علیہ، تو ان جیسے پروگرامز کو دیکھنا، آگے اس کو شیئر کرنا لوگوں تک، کہ جی لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، لوگوں کی معلومات میں اضافہ، امام زمانہ کے حوالے سے بے اپنی شک. معلومات میں اضافہ. آہستہ آہستہ جب انسان امام زمانہ کے حوالے سے، مہدویت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو پختہ کرتا ہے، تو اسے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ امام زمانہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی میں بالکل. سب سے پہلی بات یہ ذکر کر دوں کہ امام زمانہ کے حوالے سے اہم ترین چیز ہمارے پاس علامات موجود ہیں. علامات کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ جب یہ علامات رونما ہوں گی، اور خاص طور پہ یہ بات بھی مینشن کی گئی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے سال میں کچھ علامات رونما ہوں گی. جی اگر امام زمانہ کے ظہور کے سال والی علامات ہی، اب علامات تو سینکڑوں ہیں، جن میں جی سے بہت ساری علامات رونما بھی ہو چکی ہیں، بالکل. لیکن امام زمانہ کا جس سال ظہور ہوگا اس سال کون کون سی علامات رونما ہوں گی، کم سے کم مومنین ان کو یاد کر لیں تو امام زمانہ کو پہچاننے میں بہت آسانی رہے گی. بے پھر شک. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو ائمہ کے زمانے میں بہت سارے میراث ہے جو ائمہ کی وراثت پہ چلی آ رہی ہے. ائمہ کے پاس مصحف فاطمہ ہے، ائمہ کے پاس وہ قرآن ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، جس میں حاشیے موجود ہے، بے جس میں شک. مولا نے اپنی تفسیر لکھی ہے قرآن کے سائٹ پر کہ ان آیات سے مراد کیا ہے. بے اور شک. جفر ہے، جامعہ ہے، بہت ساری وہ چیزیں جو ائمہ کے ساتھ خاص ہے. ان بالکل. ساری کی ساری چیزوں کو اگر انسان روایات سے نکالے تو امام کے پاس جائے گا جو ادعا کر رہا ہے کہ جی میں امام ہوں. پہلی تو بات یہ کہ علامات سے سمجھ میں آ جائے گا کون امام ہے کون نہیں. اگر پھر بھی کسی کا دل نہیں چھک رہا تو دوسری چیزوں کی طرف جائے گا، وہاں سے اس کے لیے یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ یہ امام ہے یا امام نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ کے حوالے سے پہلے علامات کو یاد کریں، اور اس کے بعد جا کر ہم لوگ وراثت کے باب میں دیکھیں امام زمانہ کے پاس کون کون سی چیزیں بے عنوان میراث موجود ہیں. ان پر جب ہم لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے امام کی پہچان مشکل نہیں رہے گی. انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے کہ علامات
علامات کے بارے میں، ایسے کون سے علامات ہیں کہ ان کا وہ جب رونما ہو جائے تو امام ظہور فرمائیں گے؟ اگر اس کے اوپر آپ مختصر سی توضیح دے دیں۔ جی جی، میں عرض کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے گزارش پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا ہم لوگ پڑھیں، کیونکہ علامات بے شمار ہیں۔ جی بالکل۔ میں آپ سے عرض کروں، ابھی ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے، بچپنے میں میری 9 سے 10 سال شاید عمر رہی ہوگی، تو ایک کتاب ہے مولانا نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے۔ جی مولانا نجم الحسن قراروی بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے شہر پشاور ہی میں جو یہ مدفون ہے۔ جی بالکل۔ تو ان کی بہت اچھی کتابیں موجود ہیں، تاریخ کے حوالے سے، معصومین کی سیرت کے حوالے سے۔ ایک کتاب ہے 14 ستارے، جو اب کم ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں ہر گھر کی زینت ہوا کرتی تھی۔ جی بالکل ایسی ہے۔ جہیز میں جہاں قرآن جاتا تھا وہاں 14 ستارے بھی جایا کرتی تھی، بالکل۔ اتنی اہم کتاب تھی۔ جی معصومین کی سیرت سے لوگ اتنے، جسے کہتے ہیں، کنیکٹڈ تھے، اتنا زیادہ ان کا اتصال تھا۔ جی تو بالکل۔ اس کتاب میں پڑھا کرتا تھا، بچپن میں پڑھتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مشرق میں یہ علامات ظہور مہدی کا بتا رہا ہوں۔ علامات ظہور مہدی میں ایک علامت یہ تھی کہ مشرق میں بیٹھنے والا مغرب والے کو دیکھے گا، اس سے بات چیت کرے گا، اور مغرب والا مشرق والے سے بات چیت کرے گا۔ تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ بالکل۔ مشرق والا مغرب والے کو دیکھے، مغرب بالکل۔ والا مشرق والے کو دیکھے، اور یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ جی ہمارے بالکل کچھ ایسی رشتے ہے۔ دار ہیں جو موجود ہیں باہر ملکوں میں، ان سے ہم لوگ، وہ مغرب میں، ہم لوگ مشرق میں، جی ہم لوگ بالکل۔ یہاں سے بیٹھ کے وہاں سے بآسانی بات کرتے ہیں۔ بے تو شک ایسی۔ بہت ساری علامتیں اگر انسان کو پڑھے تو اسے نظر آئے گا کہ یہ ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ عورتیں جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کر چلیں گی۔ آج ہمیں میڈیا پہ ہر چیز جو ہے نظر آ رہی ہے، اپنے ملک میں بھی نظر آ رہی ہے، ملک سے باہر بھی، جی اور یعنی اور برہنگی عام ہو جائے گی۔ وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ تو کچھ علامتیں ہیں جن کا میں کہوں گا کہ بہت ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، ہم لوگ بتدریج آہستہ آہستہ عصر ظہور سے قریب ہو رہی ہے کہا جا سکتا ہے، جی لیکن وقت کا بھی ظاہر سی بات ہے، روایات ہے کہ وقت کو معین نہیں کر سکتے۔ جی لیکن چونکہ آپ کا سوال ان خاص علامتوں کے بارے میں ہے جی جن جی کو علامات محتومہ کہتے ہیں، بالکل۔ جی حتمی علامات، جن بالکل۔ علامات سے آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، وہ علامتیں ہوں گی تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اب کل ظہور ہو سکتا ہے اور پرسوں ظہور ہو سکتا ہے، اتنا قریب ہو جائے گا ظہور۔ جی ان علامتوں میں پہلی علامت ہے یمانی کا خروج۔ یمن کے شہر صنعاء سے ایک شخص کا خروج ہوگا جس کے بارے میں ہے احدر رایات، جتنے پرچم جو اٹھیں گے ان میں سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم یمانی کا ہوگا، یہ یمن سے خروج ہوگا۔ جی دوسرا ہے سفیانی کا خروج، جو کہ انتہائی باطل پر ہوگا اور امام زمانہ کے دشمنوں میں ہوگا، اس کا خروج ہوگا، یہ جو ہے آل سفیان سے ہوگا۔ پھر جی اس کے بعد آسمان سے ایک پکار آئے گی، یہ سننے والی پکار ہے، اور یہ بڑی قریبی ترین علامت ہے، جی حتیٰ کہ ہم نے ابھی جو توقی ذکر کی اس توقی میں بھی یہ تھا جی بالکل۔ کہ صیحہ یعنی آسمانی پکار سے پہلے جس نے ادعا مشاہدہ کیا وہ جھوٹا ہے، لیکن آسمانی پکار کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہمارے زمانے سے مل کر آ رہا ہوں تو اسے آپ جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ جی یہ اہم ترین علامات میں سے آسمانی پکار۔ اس بالکل۔ پکار کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آسمان سے ندا دیں گے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور عجیب یہ ہے، یہ معجزاتی پکار ہے۔ جی پنجابی اس کو اپنی زبان پنجابی میں سنے گا، سندھ والا سندھی میں سنے گا، پشاور والا مثلا اس کی جو بھی زبان ہے وہاں پشاوری پختون زبان ہے یا پشتو زبان ہے، جی یا کوئٹہ میں اگر ہزارہ ہے، وہ ہر دنیا کے جس ممالک میں جن خطوں میں بسنے والے لوگ ہیں، ہر بندہ اپنی زبان میں سمجھے گا اس پکار کو۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو چکا ہے، یہ علامات حتمیہ میں سے۔ بالکل۔ جب ظہور ہوگا فوراً امام محمد ابن حسن نفس زکیہ کو بھیجیں گے، جی امام حسن کی اولاد میں سے ایک شخص نفس زکیہ، جی جاؤ مکہ جاؤ، میرے سے پہلے جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ جی یہ شخص جب مکہ روانہ ہوگا اور لوگ اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے تو اسے رکن اور مقام کے درمیان ذبح کیا جائے گا، اور جی رکن و مقام کے درمیان ذبح کیا جانا یہ علامات ظہور مہدی میں سے۔ بے شک۔ الخسف بالبیضاء، اور مدینہ کے بیچ میں ذوالحلیفہ جو وادی ہے، وادی ذوالحلیفہ، جو کہ میقات میں سے ایک میقات بھی ہے، اس سے 1 میل کے فاصلے پر ایک زمین ہے، بالکل بے آب و گیاہ زمین، صحرا ہے، چٹیل میدان، اس کو بیضاء کہتے ہیں۔ جی یہاں سے سفیانی کا لشکر امام زمانہ کا مقابلہ کرنے جائے گا۔ جی جب اس بیضاء نامی جگہ پر پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ذوالحلیفہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں زمین ان سارے کے سارے سفیانی کے لوگوں کو، دشمنان امام زمانہ کو نگل لے گی، زمین پھٹے گی، یہ لوگ سب زمین کے اندر چلے جائیں گے۔
یہ واقعہ ظاہری کی بات ہے، آج تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانستا بھی ہے تو بات انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہے، میڈیا کو پتہ چل جاتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی خبریں ظاہر سی بات ہے ساری دنیا کو پتہ بھی چلیں گی، میڈیا پر بھی آئیں گی. تو اس وقت انسان کو سوچنا ہوگا کہ بیدا کے مقام پہ زمین پھٹی اور سفیانی کا لشکر چلا گیا. آسمان سے پکار کا آنا، جبرائیل کی ندا، جسے ہر بندہ اپنی زبان میں سنے گا. یمانی کا خروج، سفیانی کا خروج، قتل نفس زکیہ بین الرکن والمقام، یہ 5 وہ علامتیں ہیں جنہیں علامات حتمیہ کہا جاتا ہے. ان علامات کے ہونے کے بعد انسان کو پھر زیادہ انتظار نہیں کرنا. ممکن ہے کل ظہور ہو، اور خاص طور پہ قتل نفس زکیہ تو ظہور کے بعد والی علامت ہے. خسف بالبیدا یہ جو ہے ظہور کے بالکل مقارن علامات میں سے ہے. تو ان علامات کو اگر انسان سمجھ لے اسے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امام زمانہ کا ظہور اب دور نہیں ہے. جی علامہ صاحب، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. دل تو کر رہا ہے کہ آپ سے سوالات کرتے جائیں اور آپ جواب دیتے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز پھر اگر کبھی وقت ہوا اور آپ کے پاس بھی فرصت رہے تو انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. جزاکم اللہ. میں بھی اپنی طرف سے ممنون و مشکور ہوں، ممنون و متشکر ہوں امام حسین چینل 4 کا اور آپ کا بھی، کہ آپ لوگوں نے سعادت بخشی کے سرکار امام زمانہ جو کہ ہم سب کے سرتاج وقت کے امام ہیں، ان کے حوالے سے میڈیا پر بیٹھ کر کچھ گفتگو کر سکیں. اور امام حسین ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے دعا ہوں، اللہ سب کو پیغام اہل بیت کو نشر کرنے کی توفیق عطا کرے. الہی آمین، الہی آمین. التماس دعا. التماس دعا. علیکم السلام. یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی سے تشریف فرما تھے مولانا سید علی شاکری، نجف اشرف کے طالب علم تھے، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے گفتگو فرمائی انہوں نے. بہرحال کچھ ہمارے آج کے اس میں پروگرام میں نیٹ کا بھی کچھ مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم بہرحال اچھی گفتگو ہوئی. مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے علم میں بھی مولا اضافہ فرمائے. بہرحال ایک روایت اور جو کہ ہمارے پاس کچھ وقت نہایت ہی کم ہے، کچھ 1 منٹ ہے، تو اس میں کہوں کہ حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں کہ یخرج المہدی وعلی راسہ غمامہ فیما مناد ینادی ھذا مہدی خلیفۃ اللہ فتبعوہ. فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس کے سر اقدس پر ایک بادل ہوگا، اور اس بادل سے گویا ندا آ رہی ہوگی کہ ھذا خلیفۃ اللہ، ھذا مہدی خلیفۃ اللہ، یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، فتبعوہ، اس کی اتباع کرو. تو لہٰذا دور جو ہے ہمیں ہر دور میں، چونکہ اہل بیت کے یہ 14 کے 14 ہستیاں اور 12 امام، ان سب کی اتباع ہماری اوپر واجب ہے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے، تاکہ ہم زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی علت ہوتی ہے، تو انسان کی جو خلقت ہے اس کی علت ہے وہ ہے معرفت الہی، اور ہمیں اس معرفت الہی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے خدا کی حجتوں کی شناخت اور معرفت ہمیں کرنی ہوگی، اور اس کے بعد ہم جا کے خدا کی معرفت تک پہنچیں گے. البتہ سب سے ضروری ہمیں جو ہے اپنے نفس کی پہچان، پھر معصوم، اور اس کے بعد خدا کی پہچان، اور آخر میں وہی دعا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. صلی اللہ علیہ وسلم.